یہ طلوع الشمس من مغربہا، یہ بھی بہت عظیم، بہت بڑی علامت قیامت ہے، اور توبہ کے دروازے اس وقت بند ہو جائیں گے۔ کوئی کافر اگر مسلمان ہونا چاہے گا تو اس کی توبہ کفر سے قبول نہیں ہوگی۔ کوئی مرتکب کبیرہ تھا جس نے توبہ پہلے نہیں کی تھی، اب توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ پناہ میں رکھے اس وقت سے۔ یہ طلوع الشمس من مغربہا کا واقعہ پیش آئے گا۔ ابھی بہت ساری بڑی بڑی علامتیں اس سے پہلے باقی ہیں۔ امام مہدی کا ظہور ہے، پھر انہی کے زمانے میں دجال کا ظہور ہے، خروج ہے، اور پھر اسی دوران عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اور دجال کے حضرت امام مہدی کے زمانے میں ایک جنگ عظیم ہونے والی ہے، ملحمہ کبریٰ، جس میں مسلمانوں کی چھاونی غوطہ ہوگی۔ دمشق کا بہت اہم علاقہ ہے، مسلمانوں کی بہت شہادتیں ہوں گی اس جنگ عظیم میں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام پھیل جائے گا، بہت برکات کا ظہور ہوگا، مال و دولت کی فراوانی اور امن و امان کا دور دورہ ہوگا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ان کے نائبین اس دنیا میں رہیں گے۔ اب کچھ عرصے تک ان کی نیک تعلیمات کے اثرات رہیں گے، پھر رفتہ رفتہ پھر فسق و فجور پھیلنا شروع ہوگا اس امت میں، یہاں تک کہ بہت زیادہ فسق و فجور پھیل جائے گا، زنا کی کثرت ہوگی، بے حیائی اور گانا باجا یہ بہت زیادہ ہوگا، اور بہت سارے گناہ کثرت سے ہونے لگیں گے، یہاں تک کہ طلوع الشمس من مغربہا کا واقعہ پیش آئے گا، اور اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد دابۃ الارض کا خروج ہوگا، جس کے ذکر قرآن کریم نے کیا گیا، فأخرجنا لهم دابة من الارض۔ تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا طلوع الشمس من مغربہا کے وقت۔ اتنی بات تک تو یہاں آ گئی، اگلی حدیث میں ذرا دیکھیے جی۔ قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق جميعا عن وزير بن عثمان قال وحدثنا ابو قريب محمد بن علاء وقد له قال اخبرنا ابن وزير عن ابي حاتم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل وكسبت في ايمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال وذاقة الارض۔ تین علامتیں، ثلاث علامات او امارات، جب نکل آئیں گی ظاہر ہو جائیں گی تینوں، تو لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا،
تو ایسے شخص کو اب ایمان نافع نہیں ہوگا، توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ایک طلوع الشمس من مغربها، دوسرے دجال، تیسرے دابۃ الارض۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ طلوع الشمس من مغربها اور دابۃ الارض کا واقعہ تو ساتھ ساتھ پیش آئیں گے۔ ایک دن پہلے دابۃ الارض کا واقعہ ہوگا یا ایک دن بعد، روایتوں سے دونوں طرح کے امکانات نظر آتے ہیں۔ لیکن خروج دجال اس سے بہت پہلے ہو چکا ہوگا۔ دجال کا ظہور تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب زیادہ دیر کی بات نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ امام مہدی کے ظہور کی سے پہلے جو علامتیں آنی تھیں وہ تقریباً سب آ چکی ہیں، کوئی علامت اب منتظر نہیں ہے۔ صرف ایک علامت کے بارے میں امکان ہے کہ وہ ابھی باقی ہے، لیکن میدان سارا امام مہدی کے لیے تیار ہو رہا ہے پوری دنیا میں، عالم اسلام میں۔ امام مہدی کا ظہور ہوگا تو چند سال کے اندر اندر دجال کا ظہور ہو جائے گا، اور اس کے بعد صدیوں کے بعد طلوع الشمس من مغربها کا واقعہ پیش آئے گا۔ تو مطلب یہاں حدیث کا یہ ہے کہ جب تینوں علامتوں کا ظہور ہو چکا ہوگا اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اور تینوں کا علامتوں کا ظہور کب ہو چکا ہوگا؟ جب طلوع الشمس من مغربها ہوگا اور خروج دابۃ الارض ہوگا۔ آئی سمجھ میں بات؟ یعنی صرف دجال کے ظہور پر توبہ کے دروازے بند نہیں ہوں گے۔ چلیے آگے۔ اب اس حدیث کو ذرا توجہ سے دیکھ لو بھائی، اس کے اندر بہت لمبی لمبی باتیں ہیں۔ سمعه فيما أعلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى دیکھو أين تذهب کا لفظ ہے یہاں، أين تذهب دیکھ لیا نا، تغربو کا لفظ نہیں، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے جی۔ فتخر ٹھیک ہے۔ حدیث کا ترجمہ تو ظاہر ہے، واضح ہے۔ دیکھیے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن، کیا تم جانتے ہو کہاں جاتا ہے یہ شمس؟ تو حاضرین نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان هذه تجری حتی تنتہی الی مستقرها تحت العرش، یہ بہتا ہوا چلتا ہے، بہتا رہتا ہے یہاں تک کہ پہنچتا ہے اپنے مستقر پر، یعنی ٹھکانے پر۔
عرش کے نیچے، پس وہاں پہنچ کر سجدہ ریز ہوتا ہے، پس یہ اسی طرح سجدے میں پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ اٹھ، لوٹ جا اسی طرف سے جہاں سے تو آیا تھا، پس وہ دوبارہ طلوع ہوتا ہے اپنے مطلع سے یعنی مشرق سے، ثم تجری، پھر بہتا رہتا ہے یہاں تک کہ بہتا رہتا ہے یعنی تیرتا رہتا ہے، بہتا رہتا ہے، جرا یجری کے معنی تین آتے ہیں، دوڑنا، بہنا، تیرنا، تیرتا رہتا ہے یہاں تک کہ یہ پہنچتا ہے الی مستقرها تحت العرش دوبارہ، فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، اپنے مطلع ہی سے دوبارہ پھر طلوع کرتا ہے یعنی مشرق سے معمول کے مطابق، لا يستنكر الناس منها شيئا، کوئی چیز لوگ اس میں اجنبی اور اچنبی محسوس نہیں کرتے، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، معمول کے مطابق یہ طلوع ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک واقعہ یہ پیش آئے گا کہ پہنچے گا اپنے اسی مستقر پر تحت العرش، پس اب اس سے کہا جائے گا کہ ارتفعی اصبحی طالعۃ من مغربی کی، واپس جا اور اب طلوع کر اپنے مغرب سے، مشرق کی بجائے، پس وہ یہ اپنے مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو یہ واقعہ کب ہوگا؟ پھر خود ہی فرمایا کہ ذاک حین لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ اگلی روایتیں اور پڑھ لیجئے۔ عبد الحمید بن یہ بھی وہی بات ہے، آگے چلیے۔ ذرا ٹھہر جائیے، یہ جو جملے ہیں دو، یہ پچھلی روایتوں میں نہیں تھے۔ دخلت المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس، مسجد میں تشریف فرماتے، فلما غابت الشمس قال، جب آفتاب غروب ہو گیا تو آپ نے کہا، یہ بات اوپر کی روایتوں میں نہیں ہے۔ قال یا ابا ذر هل تدری این تذهب هذه الشمس؟ قال قلت الله ورسوله اعلم۔ قال فانها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت۔ بس گویا کہ وہ واقعہ بھی اب پیش آ ہی گیا ہے، یعنی ضرور یقینی طور پر پیش آئے گا کہ اس سے کہا جائے گا کہ تو واپس لوٹ جا جہاں سے تو آیا تھا۔ قال فتطلع من مغربها، قال ثم قرأ في قراءة عبد الله وذلك مستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، لشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ وشمس ایک آدمی ہاں ہاں وشمس
ہاں یہ تو بعد میں پہلے والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. قرآن کریم نے بھی کہا کہ آفتاب دوڑ رہا ہے، تیر رہا ہے اپنے مستقر کے لیے، یعنی مستقر کی طرف، اپنے ٹھکانے کی طرف جانے کے لیے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ جو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے، یہ جدید فلکیات بھی اس کے برخلاف ہیں، قدیم فلکیات بھی اس کے برخلاف تھے. آپ حضرات نے قدیم علم فلکیات تو پڑھا ہی نہیں. پڑھا ہے؟ تصریف وغیرہ پڑھی ہے کچھ لوگوں نے، تو قدیم نہیں پڑھا. جدید بھی بس الحیات الوسطی پڑھی ہے نا تم لوگوں نے، پڑھی ہے نہیں پڑھی؟ خیر غنیمت ہے، جب سے الحیات الوسطی سے ہو گئی تصنیف تو ہمیں ذرا بیان کرنے میں آسانی ہو گئی. بلکہ مولانا موسیٰ روحانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، انہوں نے شروع میں لکھی تھی اردو میں فلکیات کے نام سے ایک کتاب، تو وہ بھی اچھی تھی. میں نے ان سے کہا ایک مرتبہ کہ آپ اس کو عربی میں لکھیے فلکیات کو، تاکہ ہم داخل نصاب کریں، اپنے مدرسوں میں داخل کریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، درجات بلند، فاضل بزرگ تھے. تو انہوں نے 3 کتابیں لکھی، الحیات الصغریٰ، الکبریٰ، الوسطیٰ. دارالعلوم میں ہمارے الحیات الوسطیٰ داخل نصاب ہے، اچھی معلومات جمع ہو گئی ہیں اس میں. پورا علم فلکیات تو اس میں نہیں آیا، لیکن معلومات، فن تو نہیں آیا لیکن معلومات بہت اچھی جمع ہو گئی. پھر میں نے ان سے یہ بھی عرض کیا تھا ایک مرتبہ، شکریہ ادا کیا میں نے کہ آپ نے بڑا اچھا کام کر دیا، ایک کام اور کر لیں آپ، اس کو فن کی شکل دے دیں. اب کیونکہ علم فلکیات ہی کی بنیاد پر یہ کسوف اور خسوف کا پتہ لگایا جاتا ہے. اسی طریقے سے رؤیت ہلال کس سمت میں ہوگا، کب ممکن ہے کب نہیں، کب اس کی پیدائش ہوگی چاند کی، یہ بھی علم فلکیات کی بنیاد پر معلوم کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے سمت قبلہ کا بڑا اچھا حساب اسی کے ذریعے سے نکلتا ہے، علم فلکیات کے ذریعے سے. تو میں نے کہا تھا کہ یہ سب چیزیں رہ گئی ہیں. قدیم علم فلکیات جو ہمارے ہاں پڑھایا جاتا تھا تصریح اور شرح چغمینی وغیرہ میں، تو اس کے اندر یہ چیزیں تھیں، ہم نے وہ پڑھا ہے باقاعدہ، دارالعلوم میں پڑھا ہم نے، داخل نصاب تھا ہمارے یہاں. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، اور ان کو بڑا شغف تھا اس فن سے. الحمدللہ ہمیں بھی بہت شوق تھا اس کا. تصریح بڑے محنت سے ہم نے پڑھی تھی، تو مگر ان کو اس کا موقع نہ مل سکا. اس کے بعد پھر فلکیات جدیدہ یا آسان فلکیات کے نام سے ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ چیزیں بھی آ گئی ہیں، سمت قبلہ نکالنا اور رؤیت ہلال اور کسوف و خسوف کا حساب وغیرہ. خیر، اس حدیث کے میں جو آخری جو روایت پڑھی ہے آپ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر غفاری فرما رہے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا، آپ تشریف فرما تھے، جب غروب ہوا آفتاب میں آیا، اور تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہاں جاتا ہے یہ آفتاب؟ اس کے ظاہر سے آدمی یوں سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ پوچھا کہ کہاں جاتا ہے اور پھر بتایا کہ مستقر کی طرف جاتا ہے، تحت العرش جاتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، اجازت لیتا ہے، پھر لوٹتا ہے. تو اس کے ظاہر سے یوں ذہن چلا جاتا ہے بعض لوگوں کا کہ یہ مطلب تھا کہ غروب کے بعد آفتاب جاتا ہے. غروب کے بعد کی گردش بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ غروب کے بعد یہ عرش کے نیچے جاتا ہے اور طلوع پھر سجدہ ریز ہوتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے، پھر جب اجازت ملتی ہے تو لوٹتا ہے اور اپنے مطلع سے دوبارہ طلوع ہوتا ہے. اس کے ظاہر سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ روزانہ یہ کام ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ روزانہ یہ عرش کے نیچے جاتا ہے. یہ بات
جدید علم فلکیات کی روح سے بھی سمجھ میں نہیں آتی، قدیم علم فلکیات کی روح سے بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ متعدد اعتراضات اس پر پڑتے ہیں۔ پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ عرش اتنی دور ہے، اتنی دور ہے، اتنی دور ہے، اتنی دور ہے، اتنا اونچا ہے کہ ساتوں آسمان سے اوپر ہے۔ حالانکہ آیت الوسطیٰ میں آپ نے پڑھا ہے کہ سمائے دنیا سے نیچے نیچے ہی جو اجرام فلکیہ ہیں، کتنی لاتعداد کہکشائیں ہیں، ہر کہکشاں میں کتنے لاتعداد نظام شمسی ہیں، انہی میں سے ایک کہکشاں میں ایک نظام شمسی کا حصہ ہماری دنیا ہے، اور ایک کہکشاں سے دوسری کہکشاں اور ایک نظام شمسی سے دوسرے نظام شمسی کے درمیان ہزاروں نوری سال کے فاصلے ہیں۔ نوری سال تو پڑھا ہے نا؟ نوری سال تو پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ اتنے فاصلے ہیں، تو جب یہ آفتاب صاحب چلے جاتے ہیں عرش کی طرف تو اس کے لیے تو ہزاروں سال چاہیے ان کو وہاں پہنچنے میں، اور پھر ہزاروں سال واپس آئیں گے، تو اس عرصے میں تو اندھیرا گھپ رہے گا اس دنیا کے اندر۔ آئی سمجھ بات نہیں؟ سمجھ آتی نہیں آتی؟ ایک بڑا اشکال تو یہ ہے۔ اس کا جواب تو یہ دیا گیا کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ تحت العرش مستقر جو تحت العرش ہے اوپر جاتا ہے، یہ مطلب یہ کہ جہاں بھی ہوتا ہے اپنے مدار پر ہی ہوتا ہے یہ، تو اپنے مدار پر ایک مقام اس کا تحت العرش، ایک مقام اس کا آتا ہے جہاں سے اس کا جو مستقر تھا، جہاں سے اس کی حرکت شروع ہوئی تھی وہ مستقر ہے، تو مدار بھی تحت العرش ہے، مستقر بھی تحت العرش ہے، تو اوپر جانے کی ضرورت نہیں، تحت العرش تو رہتا ہی ہے یہ۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ تحت العرش ہی رہتا ہے اور اس کا مستقر بھی تحت العرش ہے، اس کے لیے اوپر جانے کی تو ضرورت نہیں۔ آئی سمجھ بات نہیں؟ اس جواب سے تو فراغت ہو گئی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ آفتاب تو ہر آن ہر لمحے ایک جگہ سے طلوع ہو رہا ہے، دوسری جگہ سے غروب ہو رہا ہے، ہر لمحے، تو کیا ہر لمحے یہ اپنے مستقر پر پہنچ رہا ہے اور ہر لمحے اجازت لے رہا ہے، ہر لمحے سجدہ کر رہا ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے غروب مدینہ مراد ہو اور طلوع شمس مدینہ طیبہ کا مراد ہو، کہ مدینہ طیبہ سے جب غروب ہوتا ہے تو پھر یہ سجدہ ریز ہوتا ہے، اجازت ملتی ہے تو پھر طلوع کرتا ہے، تو مدینہ طیبہ کا طلوع و غروب مراد ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ اس سے بھی چھٹی ہوئی، اس جواب سے بھی جان چھوٹی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ آفتاب کے اندر تو عقلی بشارے کے اندر نہیں، ذوی العقول میں سے ہے نہیں، یہ سجدہ کیسے کرتا ہے؟ تو اس کا جواب دے دیا گیا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ عبادت اور ذکر، اللہ کی تسبیح تمام مخلوقات کرتی ہے اپنی اپنی شان کے مطابق۔ اب یہ مطلب تھوڑی کہ جس طرح تم سجدہ کرتے ہو اسی طریقے سے وہ بھی سجدہ کرے گا، ماتھا بھی ٹیکے گا، ہاتھ بھی ٹیکے گا، پاؤں بھی ٹیکے گا، گھٹنے بھی ٹیکے گا، یہ مطلب تو نہیں ہے۔ وہ اپنے طریقے سے سجدہ کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، میں نہیں معلوم۔ آئی سمجھنے بات؟ تو یہ جواب بھی اس اعتراض سے بھی جان چھوٹی۔ آئی سمجھ میں بات؟ اب اعتراض ایک اور یہ ہو گیا کہ جب یہ سجدے میں پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اجازت ملتی ہے تو پھر چلتا ہے، تو وقفہ آنا چاہیے سجدے کے لیے، ہے نا؟ سجدے کے لیے وقفہ آنا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ وقفہ ہوتا ہے، پھر ہر جگہ وقفہ ہوتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، مدینہ طیبہ کے بعد وقفہ ہوتا ہے، طلوع شمس میں مغرب، طلوع اور غروب مدینہ کا جب مراد لے لیا تو ٹھہرتا ہوگا کہیں، مگر یہ بھی مشاہدے کے بالکل خلاف ہے، کہیں ٹھہرتا نہیں بیچارہ، یہ تو اس کو تو چھٹی نہیں مل رہی، ایک لمحے کو کہیں نہیں رکتا، تو پھر یہ سجدے میں کیسے گرتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ سجدے میں گرنے کے لیے رکنے کی کوئی ضرورت نہیں، چلتے چلتے بھی سجدہ کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا؟ فوجیں پریڈ بھی کر رہی ہوتی ہیں اور سربراہ مملکت کو سلامی بھی دے رہی ہوتی ہیں، تو
یہ بھی اس اعتراض سے بھی جان چھوٹی. پھر ایک اعتراض یہ پڑا کہ اجازت طلب کرتا ہے، جب تک اجازت نہیں ملتی چلتا نہیں. تو جواب یہ کہ کوئی ضروری نہیں، کہ اس کے لیے بھی رکنا کوئی ضروری نہیں، چلتے چلتے بھی اجازت لے سکتا ہے. ہوائی جہاز جب جاتے ہیں تو مثلا کوئی جہاز اگر جا رہا ہے اور اس کو کراچی اترنا ہے یا آگے جانا ہے، تو کراچی کے حدود میں داخل ہونے سے پہلے وہ کنٹرول ٹاور سے اجازت طلب کرتا ہے کہ میں داخل ہو جاؤں. کنٹرول ٹاور اس کو بتاتا ہے کہ اس سمت میں آؤ، اتنی اونچائی پر رہو، تو اجازت ہے. تو چلتے چلتے اجازت بھی طلب کر لیتا ہے. اس بات سے اس کے اندر بھی رکنے کی کوئی ضرورت نہیں. آئی سمجھ میں بات نہیں؟ ان اعتراضات کا جواب تو ہو گیا. چنانچہ علامہ شبلی احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وجہ سے ایک رسالہ بھی لکھا، اس کا نام ہے سجود الشمس، اردو میں ہے، میرے پاس لائبریری میں بھی ہے. اس میں ان سب اعتراضات کا جواب دیا گیا. لیکن یہ سارے اعتراضات وہ تھے جو قدیم علم حیات کی روح سے آتے تھے، جدید علم حیات کی روح سے بھی آتے ہیں. لیکن ایک بڑا اشکال جدید علم حیات کی روح سے آ رہا ہے، اس کا جواب اس رسالے میں نہیں ہے. قدیم علم حیات کی روح سے جو اعتراضات تھے ان کا جواب آ گیا اس میں. آئی سمجھ میں بات؟ کیوں بھائی آپ نے اپنا منہ کیوں چھپا لیا ہے؟ نقاب پوشی تکلیف ہے؟ اچھا، وہ اعتراض یہ ہے، ذہن میں آ رہا ہوگا آپ کے لوگوں کے بھی نہیں آ رہا ہے؟ کچھ آ رہا ہے، کچھ نہیں. بہت بڑا اعتراض ہے، اور وہ کہ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ لیل و نہار کا وجود آفتاب کی یومیہ حرکت سے ہوتا ہے. آفتاب دوڑتا ہے زمین کے گرد، 24 گھنٹے میں اپنا چکر پورا کرتا ہے، تو اور پھر طلوع شمسی من مطلع ہوتا رہتا ہے. ایک دن اس کو حکم ہوگا کہ تو یوں لوٹ جا. حالانکہ یہ بات بطلیموسی نظریے میں تو تھی، جو جدید قدیم علم میں آیت پڑھایا جاتا تھا، ہم نے جو پڑھا ہے التسریح وغیرہ میں، اس میں یہی تھا کہ آفتاب دنیا کے گرد چکر کاٹتا ہے. بیچارہ دنیا تو ذرا سی، آفتاب اتنا بڑا، اور وہ چکر کاٹ رہا ہے دنیا کے گرد، اور اس سے لیل و نہار وجود میں آ رہے ہیں، اور اسی سے موسم بدل رہے ہیں. لیکن اب تحقیق کیا ہے؟ برعکس ہے. اور وہ یہ کہ زمین حرکت کر رہی ہے مشرق کی سمت میں، اپنے محور پر گھوم رہی ہے، اور اس محور پر گھومنے کی وجہ سے لیل و نہار وجود میں آ رہے ہیں. سمجھے بات کو؟ یہ آفتاب ہے اور یہ زمین ہے. یہ زمین ہے گول جو گھوم رہی ہے. اب یہ کراچی سامنے آ گیا تو طلوع یہاں ہو گیا. اب مکہ مکرمہ سامنے آ گیا تو مکہ میں طلوع ہو گیا. یورپ سامنے آ گیا تو یہاں غروب، یہاں طلوع ہو گیا. یا امریکہ سامنے آ گیا تو یہاں طلوع ہو گیا. اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا مولوی صاحب. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ موجودہ سائنسدانوں نے افسانہ گھڑا ہے اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سارے کے سارے بے وقوف ہو گئے ہیں. کیونکہ اب تو آدمی چاند پر بھی پہنچ گئے، اور چاند پر پہنچ کر بھی دنیا کی تصویریں لے لی ہیں، اور دنیا کو گھومتے ہوئے دیکھ لیا ہے. وہاں چاند پہ موجود ہیں. ابھی تو وہاں پاکستان نظر آ رہا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں سعودی عرب نظر آنے لگتا ہے. آئی سمجھ بات نہیں؟ میرے نزدیک یہ مواضع امتحان میں سے ہے. اگر خدا نہ خواستہ کبھی میں امتحان کا پرچہ بناتا تو یہ سوال ضرور رکھتا، لیکن الحمدللہ آپ کو محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ نے اس ابتلا سے. لیکن ہو سکتا ہے کہ ممتحن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کبھی دل میں ڈال دیا تو سوال کر لے گا وہ. آئی سمجھ بات نہیں؟ اس سوال کا جواب میں نے بہت تلاش کیا. قدیم تفسیروں میں تو ملنے کا امکان نہیں تھا، اور شارحین کے کلام میں.
لیکن موجودہ زمانے کے جو مفسرین تھے ان کے کلام میں بھی تلاش جتنا میں کر سکا مجھے اس کا جواب کہیں ملا نہیں. اس واسطے میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ مولانا موسیٰ روحانی صاحب کے جو ملاقات ہوگی تو ان سے کہوں گا کہ آپ اس مسئلے کا حل تلاش کریں. ایک حل میں نے ذہن میں نکالا ہے، آپ اس پر بھی غور کریں اور مزید سوچیں کہ کیا بات ہے، مگر مقدر میں نہیں تھا، یہ ہماری بات نہ ہو سکی اور انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. سمجھ لیجئے ہمارے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے روایت کے الفاظ کو توجہ سے دیکھیں. میں نے توجہ دلائی تھی کہ کیا لفظ کہا یہاں، اینا تذہبو، تغربو نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. 3 طرق سے ابو ذر غفاری کی یہ روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں. ان میں سے ہر طریق میں تذہبو کا لفظ ہے، تغربو کا لفظ نہیں ہے. بات سمجھے؟ بخاری میں بھی یہ حدیث 5 جگہ پر آئی ہے. ان میں سے 2 مقامات پر تو صرف اتنی بات ہے کہ ذالک مستقر اللہ. تو آپ سے پوچھا کہ مستقر کہاں ہے، تو کہا شمس کہاں جا رہا ہے، تجری لمستقر اللہ، وہ شمس تجری لمستقر اللہ، اپنے مستقر کی طرف جا رہا ہے. اتنی بات ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں طلوع اور غروب کا. 3 طرق میں ان کا ذکر ہے. آئی سمجھ میں بات؟ کتاب بدء الخلق میں، کتاب التوحید میں، ان دونوں میں بھی تذہبو کا لفظ ہے، تغربو کا لفظ نہیں ہے. تیسرا طریق کتاب التفسیر میں ہے، وہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا، اس میں این تغربو کا لفظ ہے. آئی سمجھ میں بات نہیں؟ اب کل طریق جن میں سورج کے جانے اور آنے اور طلوع اور غروب کا ذکر ہے، وہ کل طریق کتنے ہو گئے؟ 3 مسلم کے ہو گئے، 3 بخاری کے ہو گئے. سمجھ رہی نا بات؟ ان میں سے 5 طریق میں تذہبو ہے، 1 طریق میں تغربو ہے. آ رہی نا سمجھ میں بات؟ میرا کہنا یہ ہے کہ ان روایتوں کو دیکھنے کے بعد جو بندہ ناچیز سمجھ رہا ہے بات کو، وہ یہ کہ لفظ محفوظ جو ہے وہ تذہبو ہے، تغربو نہیں ہے. آئی سمجھ میں بات؟ اور جس طریق میں راوی نے تغربو کا لفظ بولا ہے اس نے روایت بالمعنی اپنے فہم کے اعتبار سے کی ہے. کیونکہ ابو ذر غفاری نے کہا کہ جب غروب شمس ہوا تو میں مسجد میں داخل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. آپ نے پوچھا کہ سورج کہاں جا رہا ہے، تو آپ نے پھر فرمایا. تو اس سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ غروب کے بعد، غروب آفتاب کے بعد آفتاب کہاں جاتا ہے، حالانکہ حدیث میں کئی یہ بات مذکور نہیں ہے. صرف ایک ذہن اس وجہ سے جاتا ہے کہ یہ بات چیت مغرب کے بعد ہوئی، غروب آفتاب کے بعد یہ گفتگو ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ غروب کے بعد کہاں جاتا ہے. البتہ تذہبو کا فرمایا. ایک روایت میں ایک لفظ میں تغربو کا لفظ آیا، بظاہر راوی نے اس کو وہی سمجھا جیسے کہ ہم سمجھ رہے تھے. اولاً جب آدمی حدیث پڑھتا ہے تو اس کا ذہن کیا جاتا ہے، کیونکہ غروب آفتاب کے بعد بات ہو رہی تھی، ذہن اس طرف جاتا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد ہی کی حرکت بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو لفظ تذہبو محفوظ ہے اور تغربو لفظ منکر ہے، حفاظ کی روایت کے خلاف ہے. اور جو حفاظ کی روایت کے خلاف وہ مسلم شریف میں آپ پڑھ چکے وہ منکر ہوتا ہے. اس بات سے قابل استدلال وہ نہیں رہا. قابل استدلال لفظ تذہبو ہے جو اکثر کی روایت ہے. جب یہ بات ہے اب سمجھ لیجیے ہماری بات، اور وہ یہ کہ آپ اس حدیث میں شمس کی لیل و نہار پیدا کرنے والی حرکت اور یومیہ حرکت اور زمین کے گرد حرکت کا ذکر نہیں فرما رہے، بلکہ آفتاب کی ایک اور حرکت کا ذکر فرما رہے ہیں جس کو موجودہ سائنسدان بھی تسلیم کرتے ہیں. موجودہ سائنسدان کیا کہتے ہیں کہ یہ آفتاب ایک ستارہ نصر واقع
آپ نے حیلۃ الوسطیٰ میں پڑھا ہے، اس کی طرف تیزی سے دوڑا جا رہا ہے. یہ ہزاروں میل کے، ہزاروں سال کے فاصلے پر واقع ہے ستارہ نصر واقع، ہزاروں سال کے فاصلے پر ہے. اور اس کی جس رفتار سے جا رہا ہے آفتاب، اس کی رفتار ہے 11 میل فی سیکنڈ، اور وقیلہ 11.5 میل فی سیکنڈ، دو قول ہے. تو آفتاب کی رفتار یہ ہے 11 میل فی سیکنڈ یا 11.5 میل فی سیکنڈ. اس رفتار سے یہ چلا جا رہا ہے. آئی سمجھ بات؟ اتنی بات موجودہ سائنسدان کہتے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ آفتاب کی ایک حرکت ایسی ہے جس سے لیل و نہار نہیں پیدا ہو رہے. آئی سمجھ بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اسی حرکت کا بیان فرما رہے ہیں کہ جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کا ایک مستقر ہے تحت العرش. اسی اس کے جو مدار ہے، اس مدار ہی کے اوپر وہ کہیں تحت العرش مستقر ہے. وہاں یہ سجدہ کرتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے. کتنے عرصے میں پہنچتا ہے ہمیں نہیں معلوم. 1000 سال میں پہنچتا ہے، 2000 سال میں پہنچتا ہے، 3000 سال میں پہنچتا ہے، 100 سال میں پہنچتا ہے، ہمیں نہیں معلوم. تو یہ جاتا ہے اور وہاں سے پھر لوٹتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے لوٹتا جاتا ہے. جب آفتاب جاتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ اس کا پورا نظام شمسی بھی چلتا ہے. اس کی ساری اولاد ہے نظام شمسی کی، ہے نا؟ ہم بھی نظام شمسی کا ایک حصہ ہیں، یہ تو معلوم ہے نا آپ کو. تو آفتاب جب چل رہا ہوتا ہے، ہم بھی اسی کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا بھی اسی کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے. اور ہمارے ہر سیارے کے جو چاند ہیں وہ بھی اسی کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ہمارا چاند تو بیچارہ ایک ہی ہے، اکلوتا، تو وہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے. آئی سمجھ بات نہیں؟ جب وقت آئے گا یہ ہوتا رہے گا یہ چکر، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا آفتاب کو کہ اب تم نے سجدہ کیا ہے یہاں تحت العرش، مستقر، اپنے مستقر پر جہاں سے تمہاری حرکت شروع ہوئی تھی، اب لوٹو، واپس جاؤ. تو یہ لوٹے گا. آئی سمجھ میں بات؟ جب یہ لوٹے گا تو اس کی اولاد بھی لوٹے گی نہیں پیچھے پیچھے، نظام شمسی، ہم بھی لوٹیں گے. اس وقت ایک نظام میں تبدیلی آئے گی، بڑا انقلابی کام ہوگا، انقلابی عمل ہوگا آفتاب کا کہ یہ لوٹے گا. جب لوٹے گا تو زمین کی پوزیشن بھی میں ضرور کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی. اس کی مثال سمجھو. جب تم ریل میں ہوتے ہو، تیز رفتار سے ریل چل رہی ہے، اچانک بریک لگا دیا گاڑی چلانے والے نے، گاڑی تو رک گئی، آپ یوں ہوتے نہیں ہو، گرتے گرتے بڑی مشکل سے بچتے، گرنے والے ہیں. وجہ کیا ہے؟ گاڑی کو تو بریک لگ گیا، تمہیں بریک نہیں لگا. تم بھی اسی کی رفتار سے چلے جا رہے تھے جس رفتار سے گاڑی چل رہی تھی. گاڑی کو بریک لگ گیا، وہ تو رک گئی، وہ الٹی نہیں ہوئی. تمہیں بریک نہیں لگا، اس بات سے تم گرنے کے قریب ہو تو فوراً پکڑتے ہو، ایک دوسرے کو دیکھتے ہو. تو اسی طریقے سے وہاں بریک لگے گا اس آفتاب کو، یعنی لوٹے گا، وہ ریورس میں جائے گا. اور یہ گیئر ہمارا بدلے گا نہیں زمین کا. ایسے بات نہیں، ریورس میں. اب اس کے تابع ہو کر اس زمین کی حرکت میں کوئی تبدیلی آئے گی. ہو سکتا ہے کہ وہ تبدیلی ایسی ہو کہ وہ حرکت یوں کی بجائے یوں ہو جائے. آ گئی سمجھ؟ اگر یوں ہو گئی تو طلوع شمس من مغربیہ ہو جائے گا. واللہ اعلم بالصواب. چلیں نہیں، چلیں آگے. چلیں آگے. ویسے ہم نے جدید قدیم علم حیرت تو بہت محنت سے استاد سے باقاعدہ پڑھا تھا، اور جدید علم حیرت کا بھی حتی الامکان کافی ہم مطالعہ کرتے رہے ہیں. ان کی فنی کتابوں کا بہت جب بھی موقع ملتا رہا ہے کافی مطالعہ کرتے رہے. جی. یہ روایت بخاری شریف میں 2 جگہ آئی ہے، اس کے اندر ذکر ہی نہیں ہے.
آفتاب کے طلوع و غروب کا. جی آپ نے فرمایا کہ 6 روایات میں کا ذکر آیا ہے طلوع شمس کا. 6 روایات میں طلوع شمس کا ذکر آیا ہے جس میں 5 میں تبرک کا لفظ نہیں ہے اور 1 میں ہے. سوال یہ ہے کہ تبرک کا لفظ تو اگرچہ نہیں ہے لیکن طلوع کا لفظ ان احادیث میں آیا ہے جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ طلوع لحاظ سے بھی مراد یہی طلوع بلکہ اس سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے معمول کے مطابق طلوع ہوتا رہے گا. چلا جا رہا ہے 1000 سال میں 2000 سال میں جب یہ پھر لوٹتا ہے پھر اجازت لیتا ہے پھر جاتا ہے لوٹ لیتا ہے. اس پورے عرصے میں وہ آفتاب وہ اسی طریقے سے طلوع کرتا رہتا ہے جس طریقے سے کہ اس کا معمول تھا. کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہاں تک کہ تبدیلی جب آئے گی اس کو لوٹایا جائے گا تو اس وقت طلوع شمس سے بھی مغربیہ ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ زمین کی حرکت کی وجہ سے. ارے جھوٹ نہیں بولو ایسے جھوٹ ایسا. ارے تو بتاؤ چلو آگے پڑھو جلدی سے پڑھو چلیں جلدی سے پڑھو آگے بڑھو جلدی. جھوٹ ہے بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہو تم. چلیں اچھا دیکھو یہ حدیث جو ہے نا بخاری شریف کی وہ پڑھ چکے ہو تم. بخاری شریف میں عبارت پڑھ جاؤ بس. ہاں نہیں ہم نے یہ نہیں کہا. الحمدللہ ہم نے نہیں کہا. حاشا وکلا نہیں کہا ہم نے. چلیے آگے. ہاں یہ وہی روایت ہے باب بدل وحی کے اندر جو حدیث آئی ہے تفصیل سے وہ بعینی وہی حدیث ہے. بس عبارت پڑھ جاؤ. جی یہ پوری بحث ہم نے اس میں لکھ لی ہے لکھ دی ہے درس مسلم میں آ گئی ہے اس میں دیکھ لینا سجود الشمس کی بحث. جی لیکن یہ ہماری ایک امکان ہے احتمال کے درجے میں ہم نے ایک بات بیان کی ہے. حقیقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے. ہمیں نہیں معلوم کیا حقیقت ہے. جی وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ
خبر ما رأى. فقال له وربه هذا الناموس الذي انزل على موسى يا ليتني بهذا العام يا ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مخرجيهم قال فرغب عنه لم يأت رجل قط بما جئت الا به عوتي وان تردني جوفك انصرك نصرا. جی چلیے. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال آج بھی 11:20 تک سبق ہوگا. ہفتے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. چلیں آگے. واخبرني عمر عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم انها قالت اول ما بني به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي وساق الحديث بمثل حديث يونس غير انه قال فوالله لا يمكنك الله ابدا قالت خديجه يا ابن عمي اسمع مني اخيك. جی پڑھیں. قال حدثني عبد الله بن الملك عبد الملك بن شعيب بن الليثي قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عبيد بن خالد قال ابن شهاب سمعت عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه يقول قالت عائشة قول النبي صلى الله عليه وسلم فرجع الى خديجة يخطب قواته واقتص الحديث بمثل حديث يونس ومعبد ولم يذكر اول حديثهما من قوله اول ما بني به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة وتابع يونس على یونس على قوله فوالله لا يخزيك الله ابدا وذكر قول خديجة يا ابن عمي اسمع مني اخيك. راویوں کے الفاظ میں جو اختلاف ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں اپنی عادت کے مطابق. جی. قال حدثني ابو طالب قال اخبرنا ابن وهب اخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن شهاب قال اخبرني ابو نہیں قال ابن شهاب اخبرني قال ابن شهاب اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان جابر بن عبد الله الانصاري وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال رسول الله. دیکھو یہ حدیث دیکھو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يحدث عن فترة الوحی. فطرت وحی کا حال بیان کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت جابر کہہ رہے ہیں. کیا مطلب ہے کہ اس سے پہلے وحی آ چکی تھی، اب سورہ مدثر بعد میں نازل ہو رہی ہے. جی. قال في حديثه فبين انا امشي سمعت صوتا من السماء فرفعت راسي فاذا الملك الذي جاءني بحران جالسا على كرسي بين السماء والارض. تو جو فرشتہ ہیرا میں آ رہا تھا اب وہی فرشتہ سامنے آیا جب سورۃ مدثر نازل ہوئی. جی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجئت منه فرقا جو استو اور جو سستو دونوں کے معنی ڈر جانا، مرعوب ہو جانا. جی. فقلت سملوني فدثرونی فانزل الله تبارك وتعالى يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر جی. وهي الاوثان. قال ثم تتابع الوحي. آگے چلیے. وبه قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليثي قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن يقول اخبرني جابر بن عبد الله انه رضی اللہ عنہما وعنہم بن عبد الله رضي الله تعالى عنہما وعنہم عنهما وعنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم حضر الوحي عني فترة فبين انا امشي ثم ذكر مثل حديث يونس غير انه قال وجدت منه فرقا حتى هويت الى الارض. قال وقال ابو سلمة والرجز الاوثان. قال حمي الوحي بعد وتتابع. جی. وبه قال اب تک کی جتنی روایتیں حضرت جابر کی ہیں وہ سب یہ ہے کہ فطرت وحی کا بیان کیا، اور اس میں یہ بھی بتایا ایک روایت میں کہ وہی ملک آیا اب جو کہ ہیرا میں پہلے آ چکا تھا. یہ اس بات میں توجہ دلا رہا ہوں، ایک روایت جو غلط ہے وہ آگے آ رہی ہے اور اس کی غلطی ان روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے جو ہم نے پڑھی ہیں. جی. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا
عزب اپنی طرف سے نہیں، فانزل اللہ عز وجل. قال فجسست، جسست سا کے ساتھ اور جئست حمزہ کے ساتھ دونوں طرح ٹھیک ہے جی. اب دیکھو یہ حدیث کہتے ہیں کہ میں نے ابا سلمہ سے پوچھا ای القرآن انزل قبل قال یا ایھا المدثر. یہ بات صحیح ہے؟ نہیں ہے. اقرا سب سے پہلے تو اقرا نازل ہوئی ہے. فقلت او اقرا، کیا اقرا یا اقرا نازل ہوئی پہلے؟ فقال سألت جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما ای القرآن انزل قبل قال یا ایھا المدثر فقلت او اقرا. قال جابر احدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابرت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت امامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلما راى احدا، یہ حدیث گزر چکی ہے وہاں باقی تفصیل. ثم نوديت فنظرت فلما راى احدا ثم نوديت فرفعت راسي فاذا هو على العرش في الهواء يعني جبرائيل عليه السلام فأخذتني منه رجفة شديدة فأتيت خديجة فقلت دستروني فدستروني فصبوا علي ماء فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. اس روایت میں باقی سب ٹھیک وہی باتیں جو بخاری میں بھی آ چکی ہیں. یہ جو بات ہے کہ سب سے پہلے نازل ہوئی تھی ایھا المدثر، یہ بات یہاں باطل ہے، غلط ہے. شراح نے، علامہ نووی نے، علامہ عثمانی نے اس کی صراحت کی ہے. اور صحیح روایت وہی ہے جو اوپر آ چکی ہے، حضرت جابری کی روایت ہے. اس میں بتا رہے ہیں کہ وہ فترۃ الوحی کے بعد آئی ہے سورۃ المدثر. جی چلیے آگے. جی اچھا، اب یہ حدیث اسراء، حدیث معراج آ رہی ہے. کون پڑھے گا؟ اچھا جلدی جلدی صاف صاف تم ہی پڑھو گے؟ چلو اچھا. یہ حدیث وہی ہے جو آپ جلالین میں پڑھ چکے ہیں. دورے میں تو نہیں پڑھی ہوگی، ابھی پڑھ لی. جزاک اللہ جزاک اللہ. کہاں پڑھی؟ فی ای کتاب؟ بخاری کل الحدیث بالاختصار. نعم هذا مفصل. چلیں. دیکھو پڑھتے چلے جاؤ، کوئی مشکل چیزیں اس میں نہیں ہے. کوئی خاص بات ہوگی تو ہم زبانی بتا دیں گے. کسی کو پوچھنا ہو تو پوچھ بھی لے. جی اتیت بالبراق، یہ براق آپ کو معلوم ہے، اور خود ہی اس میں تفصیل آ رہی ہے کہ وہ دابۃ ابیض طویل فوق الحمار، حمار سے کچھ بڑا ہوتا ہے، بڑا تھا. ودون البغل، اور بغل کو کیا کہتے ہیں؟ اس سے چھوٹا تھا. یضع، اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یضع حافرہ عند منتہا طرف، وہ اپنا قدم رکھتا تھا وہاں جہاں اس کی نظر پہنچتی تھی. یہ اس کی رفتار تھی. لیکن نظر کی رفتار کیا تھی اس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے. اچھا، پھر اسی پر سفر ہوا ہے مکہ معظمہ سے بیت المقدس کا، پھر وہاں سے سبع سماوات کا جانا اور آنا ہوا، اور پھر واپسی میں پھر بیت المقدس آئے، اور پھر بیت المقدس سے پھر مکہ معظمہ پہنچے. ایک رات کے اندر یہ سارا سفر ہو گیا. حالانکہ
7 آسمانوں کو پار کیا. ایک آسمان کے نیچے کتنے فاصلے ہیں، کتنے ہزاروں نوری سال تو جانتے ہیں نا، کتنے ہزاروں نوری سال کے فاصلے ہیں. ان سب کو طے کیا ایک رات میں، ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ، ایک مرتبہ جانا، ایک مرتبہ آنا. اس سے یقیناً بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ رفتار ایسی تھی کہ جس کا حساب لگانا آج تک کسی سائنس کے لیے ممکن نہیں ہوا، کیونکہ اب تک جو سب سے زیادہ رفتار ثابت ہوئی ہے وہ روشنی کی رفتار ہے، روشنی کی. اس کے بارے میں ایک آج جو حساب لگایا ہے سائنسدانوں نے وہ یہ کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی سفر کرتی ہے. 1,86,000 فی سیکنڈ کے حساب سے. کیا مطلب ہے کہ 1 سیکنڈ میں کئی چکر لگا لیتی ہے دنیا کا. یہی وجہ ہے کہ ٹیلی فون پر جو بات ہوتی ہے تھوڑا سا وقفہ تو ہوتا ہے. جب امریکہ سے ہم بات کرتے ہیں تو 1 سیکنڈ سے بھی کچھ کم کا وقفہ ہوتا ہے، مگر وقفہ ہوتا ہے تھوڑا سا ہے. تو اتنے فاصلے ہیں. آج تک صرف روشنی کی رفتار تو دریافت ہو سکی، لیکن یہ یقیناً ہزاروں گنا، لاکھوں گنا زیادہ رفتار ہے، اور عقلی اعتبار سے کوئی ناممکن نہیں ہے یہ. چنانچہ بھی اخبار میں چند روز پہلے میں نے پڑھا کہ اخبار میں خبر آئی کہ ایک سائنسدان تحقیق کر رہا تھا کہ آیا روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ کوئی رفتار ابھی تک دریافت ہوئی ہے یا نہیں. تو خبر آئی کہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ دریافت ہوئی ہے، لیکن پھر اس نے تردید کی کہ میری طرف یہ بات غلط منسوب ہے، میں تحقیق کر رہا ہوں مگر میں ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا. بہرحال ابھی تک روشنی کی رفتار سے زیادہ رفتار کا ابھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کون سی چیز کی رفتار ہے یا نہیں، لیکن عقلاً ناممکن نہیں. چلیے آگے. ہاں، تو فرشتے نے پوچھا کہ مم معاکا، جبریل سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا محمد. قیل وبعث الیہ، حمزہ استفہام کا محذوف ہے کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ محمد ہے، کیا اس حالت میں کہہ رہے ہو کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا گیا تھا کہ آ جائیں وہ یہاں؟ قال قد بعث الیہ. جی. قال ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة، استثناء ہے، استثنیہ ہے. ثم عرج بنا قد اعطی شطر الحسن. پورے حسن جتنا اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا آدھا حصہ ان کو ملا ہوا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو. اور ایک روایت فتح الملم میں یہ نقل کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو حسن میں تمام انسانوں سے زیادہ فضیلت دی گئی. ان کا حسن تمام انسانوں سے زیادہ ہے. لیکن ایک اور روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالی نے حسن الوجہ بھیجا ہے اور حسن الصوت. وَنَبِيُّكُمْ أَحْسَنُهُمْ وَجْهًا وَأَحْسَنُهُمْ صَوْتًا. آئی سمجھ میں بات؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ تھا،
اور اوپر جو کہا گیا کہ دوسرے تمام انسانوں پر آپ کا حسن زیادہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ متکلم عموم میں داخل نہیں ہوا کرتا کلام میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب ہے، ارشاد کا مطلب ہے وہ یہ کہ میرے علاوہ باقی تمام انسانوں پر یوسف علیہ السلام کو فضیلت دی گئی تھی حسن کے اندر. آئی سمجھ میں بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایک بات تو یہ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک شعر سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. فرماتی ہیں کہ لواہی زلیخا لو رأین جبینہ صلی اللہ علیہ وسلم. زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں جنہوں نے ملامت کی تھی کہ تو ان کے اوپر فریفتہ ہو گئی، تو پھر زلیخا نے ان کو جمع کیا تھا دعوت میں، اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اب آ جاؤ. اندر داخل ہوئے. اچھا، ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی تھی، کوئی پھل کاٹنے کو دے دیا تھا یا ترکاری، وہ کاٹ رہی تھی. یوسف علیہ السلام جو نمودار ہوئے تو ایسی مبہوت ہوئی یہ خواتین ان کے حسن کی وجہ سے کہ انگلیاں کاٹ ڈالی انہوں نے، پتہ بھی نہیں چلا. تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ لواہی زلیخا لو رأین جبینہ، زلیخا کو ملامت کرنے والیاں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک کا مشاہدہ کر لیتی، لآثرن بالقطع القلوب علی الید، تو ضرور وہ ہاتھوں پر دلوں کو ترجیح دیتی کاٹنے کے لیے، اپنے دلوں کو چیر ڈالتی ہاتھوں کی بجائے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شعر سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ حسن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ تھے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے شمائل نبوی پڑھی درس دورے حدیث میں، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات اور بھی فرمائی تھی، اور وہ یہ کہ ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے جمال. حسن میں یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے ہیں اور جمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے ہیں. فرق دونوں میں یہ ہے کہ حسن کا اثر تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس پر نظر پڑے حسین پر تو آدمی مبہوت اور فریفتہ ہو جاتا ہے فوراً. اور جمال کا اثر یہ ہوتا ہے کہ شروع میں اس سے آدمی مرعوب ہوتا ہے، اور جب اس جمال والے کے ساتھ رہنا شروع کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت بڑھ جاتی ہے. جب اس کی معرفت بڑھتی ہے تو محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. کیا مطلب کہ لو رأى، چنانچہ شمائل نبوی میں ہے کہ لو من رآہ بدیہۃ ہابہ ومن خالطہ معرفۃ احبہ. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا تھا تو مروب ہو جاتا تھا آپ کے جمال کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے. ومن خالطہ معرفۃ، جو آپ کے ساتھ رہنا شروع کرتا تھا، میل جول بڑھاتا تھا، معرفت، جتنی معرفت اس کی بڑھتی جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو احبہ، تو اس کے دل میں محبت بڑھتی چلی جاتی تھی. واللہ اعلم بالصواب. چلیے آگے. یہ
جو چیز چھا گئی تھی سدرۃ المنتہا کے درخت پر، وہ کیا چیز تھی؟ کیا چیز چھا گئی تھی؟ طرح طرح کے رنگ جو چھا گئے تھے، وہ کس چیز کے رنگ تھے؟ فرشتے تھے، فرشتے۔ فرشتوں کو پروانوں کی شکل میں کر دیا گیا تھا چھوٹا، تاکہ سارے فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال اور دیدار کر سکے، کیونکہ اپنے اصلی بدن میں اگر آتے اپنی اصل جسمانیت کے ساتھ تو فرشتے سدرۃ المنتہا پر سما نہیں سکتے تھے۔ جی فلما غشيها من امر الله ما غشي تغيرت فلا احد من خلق الله يستطيع ان ينعتها من حسنها فاوحى الله اليك ما اوحى ففرض علي 50 صلاه في كل يوم وليله فنزلت الى موسى عليه السلام فقال ما فرض ربك على امتك قلت 50 صلاه قال 50 نمازیں فرض کی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا اور حضور نے بتلایا تو کیا کہا انہوں نے؟ چلیے کیونکہ تیری آپ کی امت اس کی برداشت نہیں کر سکے گی 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم کو آزما چکے تھے، کیسی کیسی نافرمانیاں کی تھی قوم نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، اور محسن ہے ہمارے موسیٰ علیہ السلام، اگر 50 نمازیں ہوتی تو مولوی صاحب مزہ آ جاتا۔ چلیے آگے۔ ہاں فصلہ التخفیف۔ قال فلم ازل ارجع بين عقبي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال محمد انهن 5 صلوات قال یا محمد انهن 5 صلوات كل يوم وليله بكل صلاه 10 ہر نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر ہوگا، تو ہو گئی 50 ہی۔ وذلك 50 صلاه ومن هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه كتبت له حسنة كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة قال فنزلت حتى كتبت سيئة واحدة جی كتبت سيئة واحدة قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فصلہ التخفیف۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه بس بخاری ہمیں دکھا دیے کتاب الصلاۃ میں پوری حدیث موجود ہے، آپ لوگ کہہ رہے تھے نہیں